میں ایمبیسڈر صاحب کی طرف چلوں گا. منصور صاحب آپ کی انپٹ چاہیے. دس از اے سائے آف ریلیف کہ چائنا, افغانستان اینڈ پاکستان دے آر انٹریکٹنگ, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم مائی کوشچن از کہ یہ جو انہوں نے اپنی ان روڈز انڈینز نے بنائی ہوئی ہیں افغانستان کے اندر, یا وہاں پہ جو اپنی ٹیریٹری جو وہاں سے ان کی یوز ہوتی ہے فار ٹیررزم, جو پیسہ پمپ ان کیا ہوا ہے انہوں نے افغانستان کے اندر, اور بی ایل اے کا جو فنڈ ہے اس میں بھی 6% انکریز کر دیا انہوں نے. اتنی آسانی سے بیک آؤٹ کر جائے گا انڈیا افغانستان سے, تاکہ ہمارے مطلب ویسٹرن بارڈر کو آسانی سے خالی کر جائے گا, وہاں پہ کوئی ہمیں تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل سکتا ہے, یا یو ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیے السلام علیکم. میں اسے وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے جنرل قیوم صاحب نے اس بات کو مکمل کیا ہے. وہ یہ کہ گزشتہ 15 سال سے تقریباً 2010 سے ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا جنرلی اور خاص طور پہ بی جے پی لیڈ گورنمنٹ, نریندر مودی صاحب کی گورنمنٹ آنے کے بعد انڈیا کی یہ کوشش رہی, انڈیا کا یہ پلان تھا, انڈیا کی یہ اسٹریٹجی رہی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر ٹیررزم کے الزامات بہت دفعہ انہوں نے فیک قسم کے انسیڈنٹس کر کے, پلان کر کے, فلیگ آپریشنز کر کے, اور دنیا بھر میں یہ واویلا کیا, یہ پروپیگنڈا کیا پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کی طرف سے ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, اور دنیا نے بھی کافی حد تک ان کے نیریٹو کو تسلیم کرنے کی عادت ڈال دی, اور اس سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا. اور اب جب یہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا تو یہ پہلا انسیڈنٹ تھا جب دنیا نے ان کے نیریٹو کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, اور انہوں نے ثبوت پیش کرنے میں جو ان کی ناکامی تھی اس کی وجہ سے اس نیریٹو کو, انڈیا کے الزامات کو بالکل رد کیا, اور پاکستان کی جو آفرز تھیں کہ انویسٹیگیشن کر لیں اور ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن کریں, ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں, اس کو سراہا. اور پھر جب ان چیزوں سے مایوس ہو کر انڈیا ایک ملٹری بیٹل میں مارکے میں آیا تو وہاں پہ بھی ان کو بہت ہزیمت اٹھانا پڑی. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے جو آپ نے افغانستان کے ساتھ لنکیج دیا ہے, چونکہ میں افغانستان اور انڈیا دونوں میں پوسٹڈ رہا ہوں کئی سال, تو افغانستان میں انڈیا کی پالیسی یہ رہی کہ وہاں پہ انہوں نے, جب یہ یو ایس اور نیٹو کی فورسز موجود تھیں اس زمانے سے میں, اس 2 ڈیکیڈز میں بہت زیادہ انویسٹ کیا افغانستان کے اندر ٹیررسٹ نیٹ ورکس کو, جو پاکستان اسپیسیفک ٹیررسٹ نیٹ ورکس تھے, چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے یا ان کے اور اسپلنٹر آؤٹ فٹس ہیں, ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا. وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیشن دی گئی جو گزشتہ حکومت تھی افغانستان میں, اور اس کی وجہ سے اب ہم نے دیکھا ایون طالبان کے آنے کے بعد بھی پاکستان کے اندر جو اٹیکس ہوئے, چاہے وہ چائنیز انجینئرز پر اٹیک ہوں یا ہماری سویلین پاپولیشن پر یا ہماری ملٹری ٹارگٹس اور انسٹالیشنز پر, اس میں بہت اضافہ ہوا. تو یہ انڈیا کی 2 طرفہ اسٹریٹجی تھی. میرا خیال ہم اس مقام پر پہنچے ہیں, اور جو پاکستان نے ایک ایفیکٹو رسپانس دیا ہے انڈیا کو, اس سے اب ہمارے پاس ایک ایونیوز کھلے ہیں. اور ان دنوں میں چونکہ یہ گزشتہ 1 مہینے میں باہر تھا, 2 کانفرنسز اٹینڈ کر رہا تھا, ایک جنیوا میں اور دوسری ازبکستان میں جو سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیویٹی پر تھی. تو وہاں پہ پاکستان کے متعلق میں نے بہت دنیا میں سپورٹ دیکھی کہ وہ پاکستان کا ایک اہم رول چاہتے ہیں ریجن کے اندر سٹیبلٹی میں, ریجن کے اندر کنیکٹیویٹی میں. تو اس طرح سے پاکستان کے لیے میرے خیال میں بہت سے ایونیوز کھلے ہیں, جس میں ایک ایونیو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنا بائیلیٹرل انٹریکشن بھی ابھی بڑھایا ہے. ہمارے فارن منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر نے وہاں وزٹ کیا تھا, پھر ٹرائیلیٹرلز میٹنگ ہوئی, کابل میں بھی میٹنگز ہوئی, اور پھر چائنا میں ٹرائیلیٹرل میٹنگ ہوئی, اور دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ سی پیک کی ایکسٹینشن ٹو افغانستان کی طرف جائیں. دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ڈپلومیٹک ریپرزنٹیشن کو اپ گریڈ کریں. تو میرا خیال یہ ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے ان پہ اگر ہم ان کو افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ میں اپنی اضافہ کریں تو ہم وہاں پہ بھارت کے رول کو بھی منیمائز کر سکتے ہیں, جو پاکستان کے اندر وہ بد امنی پھیلانے میں یا ٹیررزم کو پھیلانے میں
کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اپنی اکنامک انٹیگریشن ود افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور یوریشیا کی طرف کنیکٹیوٹی کا رستہ بھی کھول سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی کہا، میں ازبکستان میں تھا یہ پچھلے ہفتے میں، اور وہاں ترمیز میں، جو ترمیز شہر ہے وہ بارڈر کرتا ہے افغانستان کے ساتھ، ازبکستان نے ایک کانفرنس آرگنائز کی تھی سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کنیکٹیوٹی، اور تمام سینٹرل ایشین کنٹریز موجود تھے. وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹیوٹی شروع کی جائے تھرو افغانستان. تو میرا خیال یہ ایسے ہمارے پاس مواقع اب موجود ہیں جس میں ہم اپنی پالیسی کو، اپنی اسٹریٹجی کو اس ڈائریکشن میں لے کر جائیں جہاں ہم نے ایک طرف بہت ایفیکٹو رسپانس دیا ہے انڈیا کو، لیکن اس کے ساتھ ہی اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی آؤٹ ریچ جو ہے افغانستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اس میں بتدریج اضافہ کریں. اس طرح سے ہم انڈیا کے جو دو طرفہ اسٹریٹجی ہے اس کو ہم ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اور میرا خیال ہے ایفیکٹولی ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن ہمیں ایک رائٹ اس وقت سٹیپس اور میئرز اور ایکشنز لینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی، کہ ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں اور ہمیں انہیں ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. امبیسڈر منصور احمد صاحب، ویری کوئکلی ایک چیز بتائیے گا، ہم جو ایفرٹس کر رہے ہیں اس وقت اور جس طریقے سے ہم پوری دنیا میں جا رہے ہیں، جو پروپیگنڈا انڈیا ہمارے خلاف ایک مرتبہ پھر شروع کر رہا ہے، ششی از لیڈنگ دوز ڈیلیگیشنز آئی وڈ سے، اور مختلف ممالک میں جا رہے ہیں، ہم لوگ بھی اپنے ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہیں. کتنا پروپیگنڈا کاؤنٹر کر سکتا ہے پاکستان اپنے گروپس سے؟ دیکھیے، اس دفعہ تو پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا جہاں پہ رسپانس ملٹری فرنٹ پہ بہت سٹرونگ تھا، اتنا ہی پاکستان کا رسپانس انٹرنیشنل آؤٹ ریچ میں بھی تھا. اور پاکستان کے رسپانس، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہوئی، پولیٹیکل آؤٹ ریچ ہوئی، اس کا ریئیکشن آپ نے دیکھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کر تمام دیگر لیڈرشپ نے، تمام ممالک نے پاکستان کی پوزیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور انہوں نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو پاکستان اور انڈیا کو لا کے ایک طرح سے ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کا مشورہ بھی دے دیا، اور بالکل جس تعلقات کو ایک دفعہ یو ایس ڈی ہائیفنیشن کی طرف لے جا چکا تھا، انہوں نے ان کو دوبارہ ہائیفنیشن میں لے آئے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے مسائل صرف ڈائیلاگ اور بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے رویے میں تھوڑی سی بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے. ابھی آپ نے ان کے جو فورن منسٹر جے شنکر، یہ بڑا اچھا بہت ایگریسو سٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے، ان کا ایک انٹرویو جو ہے اس میں وہ ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہے، وہ اپنی پالیسی کو، اپنے گورنمنٹ کے میئرز کو ایکسپلین بھی نہیں کر پا رہے. تو میرا خیال یہ بہت بڑی مثال ہے اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، بڑا اچھا ایگزامپل ہے.